ہو گیا. اچھا, السلام علیکم ناظرین. آج جس طرح پچھلی ایپیسوڈ میں سبوک بھائی کی جرنی تھی کہ ان کا اسکول کا ماحول کیسا تھا, تو اس ایپیسوڈ میں آپ میری جرنی سنیں گے. پروگرام تو مجھے شروع کرنا چاہیے تھا نا, آپ نے کیوں شروع کر دی؟ میں نے کہا میں چارج لیتی ہوں چیزوں کے, اور میں کیمرے کو فیس کرنے کی کوشش کرتی ہوں. ٹھیک ہو گیا. تو بتائیں سرش, کیسی تھی جرنی آپ کی؟ اسکول آپ کا کیسا تھا؟ ہائی اسکول کیسا تھا آپ کا؟ ٹیچر کیسے تھے؟ سبوک بھائی, جو میں نے موڈیز پریپ اسکول تک جو لال کرتی میں کانوینٹ کے سامنے ہے. اچھا, یہ آپ سارا بتایا کریں نا کہ لال کرتی راولپنڈی میں, نا لوگوں کو سمجھ نہیں آتا. ہاں جی, لال کرتی راولپنڈی میں کانوینٹ کے سامنے موڈیز پریپ اسکول تھا. بچپن میں میں نے وہاں پر پڑھا کلاس 4 تک, کیونکہ وہ اسکول کلاس 4 تک ہی تھا. تو اس کے بعد جو ہے میرے پیرنٹس نے انہوں نے اس وقت روٹس میں انہوں نے آرمی پبلک اسکول میں بھی ڈالا, لیکن آرمی پبلک اسکول میں ہارڈلی 2 ہفتے کے بعد بھاگ گئے. اس کی وجہ یہ ہوئی کہ سبوک بھائی, جو موڈیز پریپ اسکول میں بچے پڑھتے ہیں انہیں پتا ہے کہ وہ اتنا چھوٹا اسکول ہے نا, 20 بچے ہر کلاس میں ہوتے ہیں, ہارڈلی 25 ہوتے ہیں, اور ہارڈلی چھوٹا سا اسکول ہے, میں بھی 300-400 اس وقت ہوں, اس سے بھی شاید کم. لیکن آرمی پبلک اسکول اتنا بڑا سیٹ اپ تھا کہ سبوک بھائی میں تو گم ہی گئی نا. اچھا, تو راولپنڈی میں جو کچہری کے پاس ہے آرمی پبلک اسکول, تو پھر میں نے کہا میں نے واپس جانا ہے, مطلب موڈیز نا. پھر ماما کو ریئلائز ہوا کہ آئی تھنک کسی چھوٹے سیٹ اپ میں بھیجا جائے تاکہ ہم لوگوں کی اسی طرح کا ماحول ملے جو موڈیز میں تھا. تو پھر میں نے روٹس جوائن کیا. موڈیز ہے یہ موڈس ہے, یہ وہ والا موڈی ہے؟ کون سا موڈیز ہے؟ آئی ڈونٹ نو یہ کون سا والا ہے. انہوں نے یہ تو میم آصف سے پوچھا جا سکتا ہے, ہماری پرنسپل تھی. اچھا, بچے موڈی ہوتے ہیں. ویسے یہ اچھی بات ہے, یہ پہلا سوال ہونا چاہیے تھا جو مجھے پوچھنا چاہیے تھا, لیکن زندگی میں ابھی تک میں نے کبھی نہیں پوچھا یہ سوال. سو لائک جو ہماری پرنسپل تھی میم آصف, جو بھی موڈیز سے پڑھا ہوا ہے اسے یہ بات پتا ہے کہ سبوک بھائی وہ صبح گیٹ پر خود کھڑی ہوتی تھی. اچھا. شی یوز ٹو ہیو اے مائکرو فون اینڈ شی واز دس لائک, ان کے ہمیشہ شی واز ویری گریسفل لائک لیڈی. ابھی ہم بات کر رہے تھے نا کہ ٹیچر کو پرنسپلس کو کیسا ہونا چاہیے, تو شی واز ویری ٹال اینڈ ان کے ہاتھ میں مائکرو فون ہوتا تھا. اور سبوک بھائی میں وہ بچہ ہوتی تھی جس کو گھر سے آتے وقت وہ روتی ہوتی تھی, because I was so attached to my mom that اس کی وجہ سے میں اسکول جانے میں رونا دھونا بہت ڈالتی تھی. تو پرنسپل خود ہاتھ پکڑ کے کلاس میں لے کے جاتی ہوتی تھی, تاکہ میں مطلب سو میم آصف جو آصف ہیں وہ بہت زیادہ لائک شی واز لائک واٹ اے لیڈی شی واز. ان کا نام میم آصف تھا یا آصفہ؟ So I have a very bad memory, but I think it is I think وہ مسٹر آصف تھا نا, تو ان کو میرا خیال ہے ہم مسز آصف بولتے تھے. ہم مسز آصف بولتے تھے. یہ میڈم یہ دیکھ لیں, مطلب ہے کہ بچے نے نام بلا دیا. نہیں, بلا نہیں دیا, اٹس بیڈ, مت سمجھو ہم نے بلا دیا. نہیں, جینیٹک چیز ہے. آج میں ڈسکس کر رہی تھی اپنی ماں سے کہ کیا مجھے ہماری فیملی میں کوئی الزائمرز کی مرض نہیں ہے, کیونکہ میری دوستیں بھی مجھے جانتی ہیں کہ میں بہت زیادہ نام بھولتی ہوں. سبوک بھائی 7 ایئرس میں نے کوئی اتنے اسٹوڈنٹس کا نام نہیں یاد رکھا. نام تو بہت کم یاد رہتے ہیں. سبوک بھائی, my husband is also teaching, he remembers every student. He has a very, some people I have been blessed with brilliant memories. I am not one of those, تو مجھے نام نہیں یاد رہتے. اچھا, جو میں بتانا چاہ رہی تھی کہ موڈیز سے آئی شفٹیڈ ٹو, ہم لوگ روٹس میں شفٹ ہوئے, اینڈ روٹس کی پہلے وہ جو لائک ہارلے برانچ میں, اینڈ دین اس کے بعد جو او لیولس کی برانچ ہے ان کی ہارلے میں, اور پھر جو ڈی ایچ اے فیز 1 میں تھا او اے لیولس وہاں سے کیا روٹ سے. اینڈ سبوک بھائی جو مجھے اپنی اسکول کی, چاہے وہ موڈیز ہو چاہے روٹس ہو, اس کی جو مجھے یاد ہے جو چیز, اینڈ جو میں یہ برانڈس نہیں پروموٹ کرنا چاہ رہی, میں یہ پروموٹ کرنا چاہ رہی ہوں کہ اندر وہاں چیزیں جو مجھے آج تک اب میں اپریشیٹ کرتی ہوں ایز اے ٹیچر مائی سیلف, وہ کیا اپریشیٹ کرتی ہوں. پرائمری میں مجھے لگتا ہے کہ جو ایک اسمال کلاس روم کا انوائرمنٹ تھا, 1 ٹیچر یا 2 ٹیچرس کا, جو ایک آپ کی ایک کلاس میں ٹیچرز ہوتی تھیں, آپ کے ساتھ ان کی بانڈنگ ہوتی تھی, دے نیو ایوری تھنگ اباؤٹ یو. ایک دفعہ مجھے یاد ہے کہ ہماری جو موڈیز کی پرنسپل تھیں, انہوں نے ایک بچہ جو ہے ہماری, میں کلاس 3 کلاس 4 کی بات بتا رہی ہوں, اس کے ہمیشہ رزلٹ اچھا نہیں آتا تھا. اس کا اسٹوڈنٹ کا نام تھا نبیل آئی تھنک. اینڈ سبوک بھائی ایک دفعہ اس نے ٹیسٹ اتنا اچھا کیا کہ پرنسپل نے اس کو چاکلیٹ بھجوائی, کیونکہ میں پرنسپل کاؤنٹر چیک کرتی ہوتی تھی, پورے اسکول کا کاؤنٹر چیک گرین پین سے وہ
کرتی ہوتی تھی پرنسپل مریض کی. اینڈ وہ سبوک بھائی جب وہ ہمارے اسکول کلاس میں پڑھتا تھا تو جب چاکلیٹ آئی تو مجھے لگا کہ پھر میں بھی نکمی ہوتی تھا کہ مجھے بھی چاکلیٹ آتی. مطلب مجھے پتا ہے کہ اس چیز نے سرپرائز کیا, مجھے یہ چیز نے سرپرائز کیا کہ ایک پرنسپل کو یہ بھی پتا ہے کہ ہر بچہ ان کے اسکول میں کون سا پڑھ رہا ہے, اس کی کیا ہے. اور سبوک میں مجھے آج تک ان کی یاد ہے بات, انہوں نے مطلب کم مطلب اوبیسلی وہ ہماری تو ٹیچرس کے ساتھ بانڈنگ ہوتی تھی, بٹ ایک دفعہ میں ان کی آفس میں گئی اور مجھے آج تک ان کا آفس یاد ہے, گیٹ سے ان کے آفس اینڈ آفس سے جو پیچھے ہمارے کلاس رومس تھے. انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ یور نیم از سہرش, اینڈ آئی سیڈ یس. کہتی ہیں وائی از یور اسپیلنگ اسپیلڈ لائک دیٹ, کیونکہ میری ماں نے اسپیلنگ غلط لکھے ہوئے تھے, SHERISH شیرش. تو شی سیڈ کہ دس از شیرش. If your name is Sehrish, spelling needs to be SEHRISH. Sehrish, right? So what I'm saying is کہ personal interest لینا بچوں کی ڈیولپمنٹ اینڈ ایجوکیشن میں. اچھا کبھی ہمیں مان نہیں پڑی. اچھا لیکن پتہ ہے میرے ساتھ پرابلم الٹا ہوا, سوری. ہاں نہیں کوئی مسئلہ نہیں. میرے نام کی اسپیلنگ ہے SABOOKH, سبوخ. میرے ٹیچر تھے, انہوں نے کہا SABOOH, سبو. کیونکہ تھوڑا سا ایک ایشو ہے نا, وہ ایشو ہے کہ لفظ عربک میں جب پکارتے ہیں تو سبوح ہے, ہاں اس میں ہوتا ہے نا ہا اور خا, تین الفاظ. ہا نکالتے ہیں یہاں سے, ہا یہاں سے, خا یہاں سے, نا یہ مخارج ہے. مجھے تو لگتا ہے میں ایک ہی طرف سے نکال یہ والا. تو انہوں نے کیا کر دیا کہ از خود اجتہاد کیا, اجتہاد مطلب کوشش کی, کوشش مطلب علمی کوشش کو یا کاوش کو اجتہاد بولتے ہیں. تو وہ انہوں نے کی اور کر کے میرا نام سبو کر دیا. اب لوگ جو لکھتے ہیں میرا نام وہاں سے پڑھ کے وہ سین بے واو ہے جو حلوے کے آخر میں ہوتی ہے, حالانکہ میرا جو نام ہے وہ حلوے کے شروع والی ہا ہے وہ والا ہے. تو مجھے حلوے کے شروع والی ہے سے پکارا جائے, حلوے کے آخر والی ہے سے نہ پکارا جائے. ٹھیک ہے, یہ بات تو آپ کے ساتھ بھی ایشو ہوا, میرے ساتھ بھی ایشو ہوا. سو لیکن میں جو بتانا جو چاہ رہی تھی وہ یہ کہ پرسنل انٹرسٹ اتنے زیادہ بچوں میں کسی کا لینا ٹیچر کا. تو میں جو لائک اگر میں اس کو سنتھسائز کروں, سمری کروں, تو دونوں اسکولز میں کبھی مار نہیں پڑی. دونوں اسکولز میں ٹیچرز نے بہت زیادہ ہمیں لاڈوں سے پڑھایا ہے. اچھا, ہم وہ لاڈے والے بچے تھے جن کے اگر پیرنٹس, اگر ٹیچر مار دیتی تو پیرنٹس پھر ٹیچر کو مطلب چھوڑتے نہیں. اور ہمارے یہاں ٹیچر نے مار دیا اور پیرنٹس کو آگے شکایت لگائی تو 2 تھپڑ اور پڑھتے تھے کہ کلاس میں باقی 50 بچوں کو مار نہیں پڑی, تمہیں کیوں پڑی؟ ہمارے تو ہم تو وہ لاڈوں والے بچے تھے. پرائیویٹ اسکولوں میں پتہ ہے ماں باپ کو اور بچوں کو پتہ ہے کہ اب ٹیچر مار نہیں سکتی, مار نہیں پیار سب. ہاں مار نہیں پیار, لیکن ہمارے یہاں ایک اور شغل چلتا تھا, وہ تو آپ کو پتہ ہی نہیں ہے. ہمیں گھر سے کہتے تھے کہ جس جگہ ٹیچر مارتا ہے نا قیامت والے دن وہ جگہ چمکتی ہے. یار کیسے مارنے کے لیے ہمیں ٹریپ کیا جاتا تھا, آپ کو تو پتہ ہی نہیں ہے. نہیں ہمارے ماں باپ تو ہمارے ماں باپ نہیں ایکسیپٹ کرتے تھے مارنا بچوں کا نا, کیونکہ وہ جو آج کل نیو جنریشن اور نیو اسٹڈیز اور یہ ویسے بھی پتہ ہے بچے ڈھیٹ ہو جاتے ہیں, اور جب بچے ڈھیٹ ہو جاتے ہیں تو پھر وہ سنتے نہیں ہیں. اچھا سو ایک یہ چیز کہ پرسنل انٹرسٹ لینا ہماری ایجوکیشنز میں, ہماری پرسنل ڈیولپمنٹ میں ان کا کردار بہت اچھا تھا. وہ ہمیں بچوں کی طرح ٹریٹ کرتے تھے. اینڈ میں ٹریننگ ہوتی ہے بٹ دے نیو, مطلب وہ ایمفیسس ہوتا ہوگا ایڈمنسٹریشن کی طرف سے. لیکن میں او اے لیولس کی جرنی کو زیادہ مینشن کرنا چاہوں گی. ایڈیکسل سے جو او لیولس کا میرا ایگزام تھا اور کیمبرج سے اے لیولس کا, سبوک بھائی جو ہمارے پروفیسرز تھے, سر سمیر فزکس کے, میم سائمہ اینڈ سر زبیر میتھس کے, اینڈ سر انائے جو ہے گارڈن کالج سے بعد میں روٹس میں انہوں نے ریٹائرمنٹ کے بعد پڑھایا کیمسٹری. میم سائمہ جو تھیں, میم سمیہ جو تھیں وہ بایولوجی کی, واٹ بریلینٹ ٹیچرز دے ور. ایک میم عائشہ تھی ہماری انگلش کی. اینڈ مطلب آئی کین ناٹ ایون مطلب میرے جو ایز آئے ہیں سبوک بھائی, اور ہم جو اسکالرشپس ون کر سکے ہیں, مطلب ان ٹیچرز کی وجہ سے. اور سبوک بھائی ایک اور چیز جو مجھے پسند تھی, خوبصورت ٹیچر فیسنیٹ کرتی تھی. ہاں یہ بڑی پیاری ہیں. خوبصورتی والا بچپن میں, پرائمری میں آپ کو ٹیچرز خوبصورت لگتے ہیں, سیکنڈری میں, ہائی اسکول میں, کلاس 5 آنورڈ آپ کو ٹیچر خوبصورت نہیں لگتے, بیکاز یو بیکم اڈلٹ. میں جو آپ جب خوبصورتی کی بات پچھلے ایپیسوڈ میں کر رہے تھے تو سبوک بھائی مجھے یاد آیا کہ موڈیز پریپ اسکول میں ایک ٹیچر ہوتی تھی, ابھی مجھے ان کے مطلب نام تو نہیں یاد, مطلب ایم سو بیڈ میموری, بٹ سبوک بھائی ابھی تک مجھے یاد ہے, ابھی بھی وہ ایم شور موڈیز میں ہوتی ہوں گی.
सबूक भाई वो लेकिन उन्हें कैसे पता चलेगा ये किस टीचर के बारे में बात नहीं, मैं उनको ढूंढ के जाके उनको पूछ के नाम आऊंगी, ये मैंने आपके बारे में कहा था. हाँ, शी वाज सो फैसिनेटिंग. सबूक भाई इतना प्यारा आईलाइनर लगाती थी, इतना मोटा, उनकी आंखें थी ब्राउन, जो शाइन करती थी, लाइट ब्राउन शाइन, और वो गोल्डन, एक्चुअली मुझे क्यों याद है, गोल्डन लिपस्टिक कोई नहीं लगाता था शाइनिंग वाली, गोल्डन लगाती थी. उनके बाल जो थे वो तकरीबन मेरे जैसे ही थे, और वो इस तरह घुंघराले टाइप से, बट वो पीछे जो है ना एक वो बनाती थी वो रिबन टाइप से. अच्छा, मतलब यू नो, सो यस, बचपन में प्राइमरी टीचर्स जो है आपको बहुत फैसिनेट करती हैं, आपको बहुत प्यारी लगती हैं. और सबूक भाई इस चीज को देखते हुए कि मुझे अपनी टीचर्स कैसे फैसिनेट करती थी, इसलिए मेरा भी दिल चाहता था मैं भी लाइनर लगाऊं, क्योंकि टीचर ने लगाया था. मुझे फरीजा में मैंने अपनी टीचर्स को बोला हुआ है कि भाई हमारे जो बच्चे हैं वो आप लोगों से सीख रहे हैं. एंड इवन दो हमारी कुछ टीचर्स जो हैं वो जब हबाया पहनती थी, मैंने उनसे रिक्वेस्ट की, मैंने कहा कि टीचर्स ये आपसे सीख रहे हैं कि कैसे कपड़े पहन के आना है, कैसे करना है, तो ऑब्वियसली आप लोगों ने बड़े खुशगवार माहौल और खुशगवार कपड़ों में आना है, ताकि हमारे बच्चे ये कमतरी का वो शिकार नहीं होते, वो इंस्पायर होते हैं कि हम लोग जो जब बड़े होंगे तो हम कैसे. सबूक भाई लास्ट वीक हम गए, मुझे इतना ये चीज हरकत प्यारी लगी बच्चे की. वो मेरे पास आई, आई हैड टू विजिट, टीचर मीटिंग करनी थी फरीजा में, यानी बच्ची मेरे पास आई, एंड मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि मैं कॉलेज ड्रेसअप होके जाऊँ ना जाऊँ, दैट फरीजा जरूर, क्योंकि कॉलेज की बच्चियां तो स्टिल नो इतनी और टीचरों को देखती हैं. फरीजा में आई मेक श्योर कि मैं बहुत अच्छा वेल ड्रेस होके जाऊँ ताकि हमारे बच्चे हमसे सीख सकें. तो बच्ची एक मेरे पास आई और कहती है मैम आप कितनी प्यारी हैं, और मैंने उसको कहा, तस्वीर लगाई हुई आपने. हाँ, वो बिल्कुल एक तस्वीर लगाई है एक बच्ची की, वो आपके साथ खड़ी है कि वो मेरे पास आई. नहीं, वो तो छोटी बच्चा था ना, वो जो गोद में मैंने पकड़ा, वो अलग है. ये जब रीसेंट पिक्चर है सबको, इसका मतलब है आप 3-4 महीने पहले की पिक्चर, अभी रिसेंट कोई नहीं देखी आपने? नहीं, मैंने देखी, मुझे लगा मैंने अभी की देखी. नहीं, वो सो सबूक भाई वो जो चीज थी, मतलब आपने सर जिस तरह पकड़ा है ना, वो मैंने एक देखा, वो फेसबुक पे ना वो किसी की रील बनी हुई थी, उसमें कहता है मैं 100 साल तक तुम्हारे साथ जिंदगी गुजार सकता हूँ. उसने अपनी बड़ी मोहब्बत से कहा ना, उसने कहा बगैरत आदमी इसके बाद कहाँ मुंह मारने का इरादा है. ये तो मैंने जो तस्वीर देखी बजाय इसके कि आप ये कहें हाँ ठीक है अच्छी बात, आप कहते पुरानी. अच्छा, मैं जो बताना चाह रही थी वो ये कि वो बच्ची, मैंने उस बच्ची को फिर बोला, मैंने कहा बच्चे कोई भी अच्छा कपड़े पहन के आए ना तो वो अच्छा ही लगता है. तो मतलब मैंने उसको बताना है कि ब्यूटी इज बेसिकली हाउ यू कैरी योरसेल्फ, राइट? सो दीज थिंग्स. सो जो चीज है वो ये कि हमें सबूक फिजिक्स के कॉन्सेप्ट्स, आखिरी में जो बात बताना चाहूंगी, हमने फिजिक्स के, केमिस्ट्री के कॉन्सेप्ट्स और ये वो हम लोगों ने देखें. सर सुमेर की what a brilliant teacher he is, and अभी भी उनके distinctions आती हैं. सबूक भाई उन्होंने हमें फिजिक्स के कॉन्सेप्ट्स विजुअली प्रोजेक्टर पे दिखाना स्टार्ट किए. एंड सबूक भाई मतलब आई स्टिल रिमेंबर, क्योंकि सबूक भाई फिजिक्स के कॉन्सेप्ट समझना एमी हवाओं में, यू नो लाइक वाइट बोर्ड पे इट्स वेरी डिफिकल्ट. सो सबूक जो है सर सुमैन, वी लाइक इंटायरली ग्रेटफुल एंड इंडेटेड टू यू कि आपने किस तरह पढ़ाया. मैम साइमा इतनी प्रैक्टिस करने के लिए देती थी कि सबूक भाई हमारी चीखें निकल आती थी, पूरी एक्सरसाइजेस. और फिर उन्होंने कहती होती साइमा नाम की जो टीचर होती है बहुत सख्त होती है. नहीं, शी वाज व्हाट अ लवली टीचर. अभी भी मेरे साथ इन टच है. लेकिन हमारी एक दीदी है साइमा मुबशरा, सरगोदा में होती हैं, कॉलेज में पढ़ाती हैं. उन्होंने एक बार लिखा हुआ था कि हर स्कूल में एक मैडम साइमा जरूर होती है. नहीं, हमारी मैम सबूक भाई, मैम साइमा इतनी इंटरेस्टिंग थी और इतनी अच्छी, सारे स्टूडेंट्स को पता है, मेरे दोस्तों को भी पता है. वो बहुत अच्छी हैं, बहुत अच्छा पढ़ाती हैं, बड़ा दिल लगा के. नहीं, वो इतनी जोक करती थी सबूक भाई. मैंने उनको ओ लेवल्स के बारे में ना, उन्होंने मुझे जिंदगी में क्या करना है, और उस वक्त क्योंकि मैं ओ लेवल्स में बची थी तो मैंने कहा कि मैम साइमा स्कॉलरशिप पे बाहर जाना है और कोई बहुत ही प्यारा लेबनीज लड़का जो है उससे शादी करनी है. और उन्होंने पिछली दफा उसका हवाला दिया कि किधर की लेबनीज वाली कहानी, किधर है भाई, बनना किधर है. So what I'm saying is कि लेबनीज लड़का तो नहीं मिला, अलबत्ता जो पाकिस्तानी मिला वो हुमस बना कर देता है, लेबनीज हुमस बना कर देता है. नहीं, ऐसा कुछ नहीं बना के देता. वो सबूक भाई शोज़ब आपको पता है कौरमे बहुत अच्छा बनाता है, और जो है ना करेले बहुत अच्छा बनाता है. चले बेचारे का. तो ये चीजें एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज पे तो इतना एम्फेसिस नहीं होता था सबूक भाई, अब शायद होता हो. हम लोग पढ़ाई करते होते थे, कीड़े थे, हमारी प्रैक्टिसेस बहुत ज्यादा होती थी. सो प्रोजेक्टर्स के ऊपर हमारा विजुअल कॉन्सेप्ट, हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए था. दैट वाज द एम्फेसिस फ्रॉम ओए लेवल्स. यानी पढ़ाना समझा के रट्टा की तो कोई बात ही नहीं, शटे वाला कोई सीन नहीं था. नहीं, और सबूक में जो अच्छी बात थी ना कि वो प्रोफेसर्स अभी भी जो सर्स हैं वो ये कहते होते थे कि पास पेपर्स करके आए और अगर कोई डिफिकल्टी है तो आप आके हमसे पूछें. और बोर्ड मैथ्स में हम जाते होते थे एंड वी वुड लाइक, कुछ मेरी थोड़ी सी
کچھ سبجیکٹس میں ایکسٹرا آپ کو ہیلپ چاہیے ہوتی ہے نا, تم جاتے ہوتے تھے کبھی, مطلب آئی فیلٹ کہ مجھے فزکس میں اینڈ میتھس میں تھوڑا سا ایکسٹرا ہیلپ چاہیے, اور شرمندگی کی بات ہے اردو میں مجھے ایکسٹرا ہیلپ چاہیے تھی, تو انہوں نے بھی, سر نے بھی پڑھایا ہمیں. سو دیر مینی تھنگس دیٹ دے ڈیڈ, بٹ جو میں کیریکٹر ان کا بہت ایکسیلنٹ تھا, ان کا بیہیویئر ہمارے ساتھ بہت ایکسیلنٹ تھا, وہ ہمیں بہت نازوں سے سارے ٹیچرز پڑھاتے تھے, ہمیں کوئی انہوں نے بے عزت اس طرح نہیں کیا, بے عزت اس طرح کیا ہے کہ یار دیکھ لو پھر مستقبل تم لوگوں کا ہے, یہ بے عزتی ٹھیک ہے, پھر دیکھ لیں پھر آگے کیا بننا ہے, یہ اس طرح کی باتیں کرتے تھے, لیکن اس سے زیادہ نہیں, پورا آپ کو دے رہے ہیں تو آپ کو بھی چاہیے کرتے تھے وہ چیز. اور دوسرا یہ کہ بعد میں تو سبوک بھائی او لیولز میں جو ٹیچرز تھے وہ اتنے اچھے تھے کہ میرا دل چاہتا تھا کہ ہم ایز لیں اور انہیں بتائیں کہ ہم نے ایز لی ہیں. اینڈ آئی ایم انٹائرلی گریٹفل ٹو آل دیز ٹیچرز, جس طرح آپ نے ہاتھ جوڑ کے ان کے سامنے کیا ہے, لائک میرے لیے بھی یہ چیز ہے کہ, اور میرا خیال یہ ہے کہ جو لوگ ہمارا ویلاگ سن رہے ہیں, آپ سب کو بھی چاہیے اپنے ٹیچرز کا نام ریچ لے آؤٹ کر کریں, اپنے ٹیچرز کو فون کریں, ان کو ٹیکسٹ کریں, اور اس ویلاگ کے نیچے کامنٹس میں جا کر نا اپنے ٹیچر کا نام لکھیں, اور جس سے سب سے زیادہ آپ انسپائر ہیں ان کا نام لکھیں, ان کا شکریہ ادا کریں. بالکل شکریہ, سب کو ٹیگ کرنا چاہیے, ٹیگ کریں اگر وہ ہیں, کیا سوشل میڈیا پر ہیں. میں آپ کو ایک بات بتاتی ہوں کہ میں بھی کیونکہ اب ٹیچنگ کرتی ہوں نا سبوک بھائی, واٹ مطلب ایک جو گریٹیٹیوڈ کبھی کوئی بچہ دکھا دے نا, آپ وہ چیزیں آپ کے سر پہ نہیں چڑھتی, ایک آپ کا ہارٹ ہمبل اور وارم ہوتا ہے, ایسا ہوتا ہے. سو یس وہ زیادہ اچھے طریقے سے اور بچوں کو پڑھائیں گے, اور ہمیں ایک دوسرے کو, ہماری سوسائٹی ایسی ہے سیرش کہ ہم اپریشیٹ نہیں کرتے ایک دوسرے کو, اپریسیشن بالکل نہیں ہے نا, ہم نہیں بتاتے کہ سر آپ نے بہت اچھا کام کیا تھا, یار ان کو ضرور بتائیں تاکہ ان کے اندر نا وہی ان کو فخر ہو کہ ہاں بھائی ہماری پروڈکٹ ہے. مطلب وہ جو سارے ٹیچرز ہیں, جو چاہے وہ موڈیز کے ہوں, روٹس کے ہوں, ابھی یونیورسٹیز تو ہم کبھی اور کیپچر کریں گے اس چیز کو, جس زندگی میں مقام پہ ہوں, یا اگر میں فریضہ میں مجھے انڈرسٹینڈنگ ہے کہ چیزوں کو کیسے لے کے چلنا ہے, سبوک بھائی انہیں کو دیکھ کے کہ انہوں نے یہ کیا تھا ہم نے یہ کرنا ہے, نہیں انہوں نے یہ نہیں کیا ہمیں یہ نہیں کرنا. سو ہم لوگ, میں obviously اپنے پوسٹ کے اندر ان کو ساروں کو ٹیگ کروں گی, بیکاز اٹس واٹ مطلب سبوک بھائی سب کا نام 2009 میں نے گریجویٹ کیا ہائی اسکول سے, لائک اے لیولس کا آخری جو 2009, اس کے بعد تو میری یونیورسٹی تھی, تو کتنے سال کے بعد سبوک بھائی 15 ایئرس کے بعد اگر آپ اپنے ٹیچرس کو اپریشیٹ کریں تو کہ ان کو کرنا بھی چاہیے, اور میرا خیال ہے کہ کبھی کبھار وزٹ بھی ضرور کرنا چاہیے اپنے اسکولز میں, اور وہاں جائیں اپنے ٹیچر سے ملیں, اور کوئی فرق نہیں پڑتا, بہت سستے گلاب کے پھول مل جاتے ہیں, وہ لے کے چلے جائیں. وہ پیسوں کا مسئلہ نہیں ہوتا, وقت کا مسئلہ ہے, اصل میں ان کو دیں کیونکہ انہوں نے اپنا وقت دیا آپ کو نا. اور میں بتاؤں کہ آپ تو سرش بتا رہی ہیں شاید روٹس میں, موڈیز میں سیلریز بھی نسبتاً بہتر ہوں گی, سرکاری اسکولوں کے ٹیچرز کی تنخواہیں بہت کم ہوتی تھیں. اور مجھے ایک بات اپنے ٹیچر سے متعلق یاد آئی کہ سردیاں ایبٹ آباد میں بہت ہی ٹھنڈ ہوتی تھی, اور برف باری اتنی ہوتی تھی کہ سمجھیں کہ 2-2 فٹ برف باری ہوتی تھی. اس شدید ٹھنڈ میں ہمارے ٹیچر, گیس تو نہیں ہوتی تھی اور بجلی بھی اس طرح نہیں تھی, تو خود اپنی جیب سے پیسے کلیکٹ کرتے تھے, اور وہ جو بورا ہوتا ہے نا, لکڑی جب وہ کرتے ہیں تو اس کا بورا بنتا ہے, اس بورے کی انگیٹھیوں میں وہ بورا ڈالتے تھے, کلاس میں لے کر آتے تھے, اور اپنی چھٹیوں میں ہم لوگوں کو کلاس میں آنے کا کہتے تھے تاکہ ہمیں فری ٹیوشن پڑھائیں, تاکہ 9th کلاس میں اور میٹرک میں ہمارے نمبر اچھے ہیں. تو یہ وہ ٹیچر تھے, ہاں یہ وہ ہیں ابھی بھی, اسٹل ابھی تک وہ پڑھا رہے ہیں, سارا کچھ کر رہے ہیں. ہاں تو ان ٹیچرز کو نا یہ ان کا بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے. اور میں چاہوں گی کہ میں ٹیچر سے ابھی جو میں ٹیچرز کو جب ٹیگ کروں گی, میں چاہوں گی کہ میں آپ سے ملنا چاہتی ہوں, میں اوبیسلی وہاں پر بھی آؤں گی آپ سے ملنے, بٹ فریضہ کا رزلٹ ہو رہا ہے 2 جون کو, تو میں چاہتی ہوں کہ آپ آئیں, کہ ان کی وجہ سے جو میری زندگی پہ امپیکٹ پڑا ہے. میں اب 220 سے ہمارے انشاءاللہ 240 ہو جائیں گے, 240 بچوں کا انشاءاللہ جو امپیکٹ ہے, ایک بچے کو انہوں نے ایک کو پڑھایا ہے, اور ہم 5 جو ہیں 4-5 اسٹوڈنٹس ہیں جو جن کی وجہ سے فریضہ چل رہا ہے. کو ٹیم جو ہے, چاہے وہ ایمن ہو, اسرا ہو, فاطمہ ہو, چاہے 7 بھائی ہوں, چاہے شوزب ہو, چاہے ان لوگوں کا دیکھیں نا, یہ ہم یہ سارے جو کنٹریبیوشن سے چل رہا ہے, یہ اس لیے ہے کیونکہ ہمارے ٹیچرز نے ہمیں بنایا ہے. تو ہم آپ کا مطلب میں آئی ڈونٹ ہیو اینی ورڈس ٹو تھینک یو. دوبارہ
بہت شکریہ تمام ٹیچرز کا بھی اور ان لوگوں کا بھی جو فریضہ جیسے جو پروجیکٹس میں ہیں ان میں کے اندر کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں اور وہاں پہ کام کر رہے ہیں. اور آپ کوشش کریں, اور سیرش آپ کو آئیڈیاز دے سکتی ہیں, ہم اس پر بھی ایک پورا پروگرام کریں گے کہ آپ اپنے ہاں تعلیم کے فروغ کے لیے کوئی ادارہ قائم کرنا چاہیں تو سیرش آپ کو چھوٹے لیول پہ انیشیٹو, پوری یہ ون روم انیشیٹو جو ہے نا وہ بھی ہو سکتا ہے, اور وہاں سے آپ اس کو ایسا ایسا لے کے آگے چلیں. لیکن یہ نا کہ ایک بات, پیسے کمانے کے لیے نہیں, یہ پیسے کمانے کے لیے نہیں ہے, اپنا دل لگائیں وہاں. میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ میں جو پروفیشنلی کرتی ہوں وہ میں کالج میں استاد ہوں, مطلب میں پیسے وہاں سے سبق پہ استاد ہوں, استانی ہوں, استانی ہوں, سو کالج میں استانی ہوں. تو کالج میری وہ تنخواہ وہاں سے آتی ہے. فریضہ از اے والنٹیئر تھنگ جو میں اپنی ذات کو خوش رکھنے کے لیے اور خدا کی, وہ اقبال کا شعر ہے نا, فطرت کے مقاصد کی کرتا ہے نگہبانی, فطرت کے مقاصد کی کرتا ہے نگہبانی, بندہ صحرائی ہو یا سیر شستانی. مجھے سمجھ نہیں آیا. اور سبق میں شوزب اس لمحے میں یہ کہے گا کہ چل چھوڑ دے, تجھے سمجھانے سے بہتر ہے کہ مطلب ہی خراب ہو جائے گا. اوکے, اللہ حافظ. بہت شکریہ, تھینک یو.